اب دیکھیے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کئی وجہ ہیں نماز پڑھنے کی۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ رسول کا حکم مان کے نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے کہ چلو بچپن سے عادت بنی ہوئی نماز پڑھ رہے ہیں، تیسرے یہ کہ جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں ہاں نمازی آدمی ہے یار، مطلب اور ضرورت کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی پریشانی آ گئی نا، اللہ اکبر، تو پھر پہلی صف میں امام کے بالکل پیچھے ہی کھڑے ہوں گے آپ، اللہ اتنی بڑی تسبیح بیٹھیں گے یا اللہ ٹھیک ہے، ایسی دعائیں مانگیں بیٹے، بیٹھ کے گھنٹوں زبان ایسی ہلتی رہے گی بیٹوں کی، نہیں ہوتا ہے۔ اور جیسے کام پورا ہوا نا پھر بھگے بیٹے مسجد چھوڑ کر کے۔ لالچ، ضرورت، بیمار ہو گئے تو تندرستی کے لیے، اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے، دھندا چوپڑ ہو گیا تو دھندے کے لیے آدمی نماز پڑھتا ہے۔ اور جب کام پورا ہو گیا نا تو پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب کی نماز پڑھنے کے لیے، کچھ لوگ جہنم سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جنت پانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک دن نکلی وہ اپنے گھر سے، ایک ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیے ہوئے تھی، ایک ہاتھ میں پانی لیے ہوئے تھی۔ کسی نے پوچھا رابعہ کیا بات، خیریت؟ تو کہاں جا رہی ہو؟ فرماتی ہیں میں آگ لے کے نکلی ہوں تاکہ میں اللہ کی جنت کو آگ لگا دوں، تاکہ جو لوگ جنت کے طلب میں نماز پڑھتے ہیں وہ یہ بات چھوڑ دیں کہ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور جو لوگ جہنم سے ڈر کے نماز پڑھتے ہیں میں اس آگ کو بجھا دینا چاہتی ہوں اس پانی سے، تاکہ لوگ جہنم کے ڈر سے نماز نہ پڑھیں۔ اچھا یہی سارے معاملات ہیں نا ہماری نماز پڑھنے کے لیے؟ ذرا سوچ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، ہم اسی لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ ہم نہ تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں، نہ عادتاً، نہ ہی جان چھڑانے کے لیے، نہ مطلب و ضرورت کے لیے، نہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، نہ جہنم سے ڈر کر کے۔ نماز پڑھی جائے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے، اور جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے گا نا تو وہ ہر اعتبار سے دیکھے گا کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ غسل میں، وضو میں، کپڑوں کی طہارت، یہ وہ ہر اعتبار سے وہ چاقو چوبند رہے گا۔ ایسی نماز پڑھنے کی، ایسا سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا اللہ راضی ہو جائے تو کچھ بچتا ہے کیا؟ تو پھر ہم کیوں اس نماز کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں؟ ہمیں احساس تک نہیں نماز کی قدر و قیمت کا۔ اللہ کا واضح فرمانا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 50 سال سے آدمی نماز پڑھ رہا مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 50 سال سے آدمی نماز پڑھ رہا مگر چغلیاں کرنا نہیں چھوڑتا، غیبتیں کرنا نہیں چھوڑتا، بیٹھے بیٹھے مسجد میں غیبت کرتا ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد چغلی اور غیبت شروع۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے 50 سال صرف اٹھک بیٹھک کی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے۔ سروے کیجیے اپنی عبادت کا، جائزہ لیجیے اپنے سجدوں کا کہ واقعی میں ہمارے یہ سجدے، ہماری رکوع، ہمارا قیام و قرات کیا یہ اس معیار کے ہیں جسے اللہ کی جناب میں ہم پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نماز پڑھنے والوں ایسی اٹھا پٹک مچاتے ہیں نا، ڈھنگ سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ بیٹے یاد رکھیں، نماز پڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی سکون و اطمینان کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھے، اطمینان و وقار کے ساتھ تلاوت کرے، رکوع میں جائے
تو اس کی کمر، اس کی پیٹھ، اس کا سر بالکل لیول میں ہو، ایک دم برابر، اونٹ کی طرح نہیں کہ یوں اٹھا ہوا ہو۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں، جس کو قوما کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے، تو کم از کم ایک تسبیح کے برابر کھڑا رہنا واجب ہے۔ اس لیے ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ مگر یوں اٹھے، اب پورا اٹھے بھی نہیں، بس دے دھماک سے سجدے پہنچ گئے۔ سجدے میں گئے تو 2 سجدوں کے بیچ میں ایک تسبیح کے برابر بیٹھنا واجب ہے۔ اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی وعافینی۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں روزی دے، اے اللہ ہمیں اپنے عافیت اور امان میں رکھ۔ یہ 2 سجدوں کے بیچ پڑھا جاتا ہے۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں ذرا بتا سکتے ہیں آپ؟ ایک بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اگر آپ ڈھنگ سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد کھڑے نہیں ہوئے ہیں اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد ڈھنگ سے پورا بیٹھے نہیں ایک تسبیح کے برابر، تو ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے آپ پر۔ سن رہے ہیں؟ جو کچھ ہم آپ پڑھتے ہیں نا نماز میں، اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو اتنی آواز سے پڑھنا واجب ہے کہ ہم خود سن سکیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں لوگ یوں نیت باندھے ہیں، ہونٹ بھی نہیں ہلتے، من ہی من میں دھمکے جا رہے ہیں، بیٹے جانے کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز نہیں ہوتی جناب، سن لیجئے کان کھول کر کے۔ اب تک جتنی نمازیں آپ نے اس طرح ٹکائی ہیں نا، اس کو دہرائیے پھر سے، وہ نماز نہیں مانی جائے گی۔ اتنی بلند آواز سے تلاوت ضروری ہے کہ ہم اپنی آواز خود سن سکیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔